لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے علماء میں تھے. انہوں نے تورات، انجیل، زبور، دیگر آسمانی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ کی پیدائش کی جگہ مکہ ہوگی، ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور آپ کے یہ اوصاف اور صفات ہوں گے، اور آپ کے جو خلفاء ہیں، خلفاء اربعہ، ان کے نام، ساری تفصیلات پڑھی تھی. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے. دیکھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے تاکہ معلوم ہو کہ واقعی یہی نبی ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جب دیکھا، آپ کے رخ انور پر میری نگاہ پڑی تو دیکھتے ہی میرے دل نے پکار کر یہ کہا کہ واقعی یہ نبی ہے. چہرہ دیکھتے ہی دل نے گواہی دی، واقعی یہی اللہ کے نبی ہیں جن کو میں نے پڑھا تھا. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مجمع میں جو آپ نے بات فرمائی، جو میرے کانوں میں پڑی، وہ 5 باتیں تھیں. کتنی باتیں؟ 5 باتیں تھیں. آپ نے پہلی بات فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام کرو. واقعی سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے. آدمی جب کسی سے بیزار ہوتا ہے اور دل میں میل آتا ہے تو سب سے پہلے سلام ہی چھوڑتا ہے. سلام کلام سب بند ہو جاتا ہے. دشمن کو کوئی سلام نہیں کرتا، جس سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں سلام نہیں کرتا ہے. اسی لیے وہ حدیث مشہور ہے، آپ نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. اس لیے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، ایمان ہے. اور فرمائے کہ ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. ایمان کی رشتے سے محبت، مومن مومن سے محبت. اور آگے فرمایا کہ کیا تم کو میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو کرنے لگو تو محبت پیدا ہوگی. فرمایا وہ کیا ہے؟ سلام کرو، سلام، سلام کو رواج دو. ہر کوئی دوسرے کو سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرے. کوئی مجھے سلام کرے اس کا انتظار نہ ہو، سلام میں پہل کرنا. یہی آدمی کے ایک دوسرے سے تعلقات میں محبت، الفت، تعلقات پیدا ہونے کا ذریعہ ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی اور کرتے تھے کہ اللہ کے نبی السلام کو ہم سلام میں پہل کریں، لیکن آپ نے کبھی سلام میں پہل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، خود ہی سلام فرماتے تھے. راستے سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کو سلام کر رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے باہر آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی السلام گھر میں تشریف لاتے تو سلام کر کے آتے اور مسکراتے ہوئے آتے تھے. میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے مولانا 6 نمبر بیان نہیں کر رہے، سلام کو بیان کر رہے ہیں. تبلیغ اسی 6 نمبر ہے نا، سلام بھی ہے کیا؟ ہاں؟ پورا دین ہمارا ہے، صرف 6 نمبر نہیں ہے. 6 نمبر تو پورے دین کو زندگی میں لانے کا راستہ ہے، سبب ہے. 6 نمبر آئیں گے تو پورا دین زندگی میں آنا آسان ہے. جو لوگ کہتے ہیں 6 نمبر ہی پورا دین ہے، وہ غلطی میں ہے کہ 6 نمبر پورا دین ہے، باقی سارا دین اس میں آ گیا. ایسا نہیں ہے. 6 نمبر پر محنت اس لیے کرنی ہے تاکہ پورا دین زندگی میں آئے، اس لیے کہ ہم کو دعوت دینی ہے سارے انسانوں کو اور خاص طور سے ایمان والوں کو. تو آدمی کا ایک دوسرے سے جو یعنی تعلق پیدا ہوتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے وہ سلام سے ہوتی ہے. السلام قبل الکلام بول دینا، کلام سے پہلے سلام یا سلام سے پہلے کلام؟ پہلے سلام پھر کلام. السلام علیکم، پھر خیر خیرت. ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی، آپ سلام ہر ایک کو کرو، سلام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اندر جو حسد کے جذبات نکل جائیں گے. حسد ہوتا نا، کسی کی کوئی بڑائی دیکھ کر، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اندر جلن پیدا ہوتی ہے، حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو کثرت سے جس پر حسد دل میں آ رہا ہے اسے سلام کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور اس کے لیے تنہائی میں دعا کرو. جس سے حسد ہوتا ہے اس کا نام لے کے دعا کرنا آسان ہے کیا؟ کر کے دیکھو، آسان نہیں ہے. اس کا نام لے کے دعا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بتکلف آدمی دعا کرے، علاج ہے اس کا. اور کبھی کبھی اس کو تحفہ دو، ہدیہ، جتنا بھی ہو، جو بھی ہو، استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، اس کے بچوں کے لیے تحفہ، ہدیہ، گفٹ. اندر جو حسد کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا نام لے کے اسے پکارو، جو نام اسے پسند ہے، مولوی صاحب، امیر صاحب، حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، جو نام اسے بھاتا ہو، اچھا لگتا ہو، وہ نام لے کے اسے پکارو. وہ آئے تو اس کو اچھی جگہ بٹھانا، جہاں بٹھانے سے ایک اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، وہاں بٹھانا اس کو. یہ چند کام ہیں، اگر آدمی سے کرے تو پھر ہر ایک سے دل ہلکا ہو جائے گا. دعوت کے کام میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ آدمی کا دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو، دل نرم ہو. گرم دماغ والے سے کام نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی بات پر آدمی کا دماغ گرم ہو جاتا ہے.
پھر زبان کڑوی ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں سے کام نہیں ہوتا، کام بگڑ جاتا ہے. ٹھنڈے دماغ سے کام کرنا. بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، آدمی جو ٹینشن نہیں لینا، اور آدمی زبان سے بات کرے وہ ایسی بات کرے کہ باقی دشمن بھی دوست ہو جائے. دل میں نرمی ہو، سختی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنایا. نرم. ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف. حدیث میں آتا ہے اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی پر وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے. تو اللہ نے بطور امتنان کے، احسان کے بتایا کہ اللہ نے آپ کو بہت نرم بنایا ہے. اگر آپ سخت ہوتے، درسلو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، فرمایا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ نہیں جاتے، بھاگ جاتے. کہاں جاتے؟ بھاگ جاتے. صحابہ بھاگ جاتے. نبی کی سختی کو صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، بھاگ جاتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ میری سختی سے میرے ساتھی بیٹھیں گے میرے ساتھ؟ ساتھی بھاگ جائیں گے، جوڑیں گے نہیں. پیار و محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے جتنے اکابر تھے، میں ہمارے مولانا کی مثال دیتا ہوں، مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انتقال کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضرت کا کیا مقام تھا. زندگی میں بھی لوگوں نے سمجھا ہے، لیکن انتقال کے بعد سینکڑوں لوگوں نے، ہزاروں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کو مجھ سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا. ہر ساتھی، ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ جیسے گویا کہ وہی وہ مولانا کا قریب ترین آدمی ہے. اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، بندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بندہ بن کر اسے سب جوڑتے ہیں. اور جو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی حیثیت بتاتا ہے، اپنے قول سے، فعل سے، حرکات سے، سکنات سے، تو لوگ کہتے ہیں بھئی کیا مصیبت ہے، بھاگ جاتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں. سامنے ہو سکتا ہے کہ صاحب اس کے شر سے بچنے کے لیے دفع مضرت ہمارے کہتے ہیں، جلب منفعت یا دفع مضرت، دو چیزیں ہوتی ہیں. کسی سے فائدہ اٹھانا ہے یا کسی کے نقصان سے بچنا ہے تو لوگ اکرام کر لیتے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھانا ہے ذرا اکرام کر لو، اس کے نقصان سے بچنا ہے تو ذرا اس کا اکرام کر لو. یہ دونوں کے بغیر جو اکرام ہوتا ہے وہ اصل اکرام ہے. میں مثال دیتا ہوں، ٹو ویلر میں جا رہے تھے، ہیلمٹ نہیں تھی، پولیس نے پکڑ لیا، تو پولیس والوں کو آپ گالی دیتے کہ اکرام کرتے ہیں؟ ہاں، کنگڑا والا ہے تو کہتے ہیں تغلی صاحب 100 روپے، بٹبٹی صاحب، سار بولتے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ پولیس والے کا بڑا اکرام ہے، دل میں عزت ہے. اس کے نقصان سے بچنے کے لیے شیطان نے پکڑ لیا ہے، 100 روپے میں بلا جائے، تغلی سار 100 روپے. دل میں ایسا غصہ آ رہا ہے کہ صاحب میرا بس چلے تو کیا دکھا دوں اس کو. یہ اکرام دفع مضرت کے لیے کہلاتا ہے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے. یہ نقصان
یہ اکرام نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر ہو گیا، بیٹھے ہوئے تھے، وہ اوپر سے ایک سانپ گر گیا یہاں بیچ مجمع میں، آپ کھڑے ہو جائیں گے نا، ارے سانپ سب کھڑے ہو گئے، تو سانپ کے اکرام میں کھڑے ہو رہے ہیں، صاحب ناک سانپ آ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ اعزاز و اکرام میں، ڈر میں کھڑے ہو گئے کہ ڈس نہ دے، کاٹ نہ لے، تو موت کا سبب نہ بن جائے، سب کھڑے ہو گئے، صرف سانپ کے نام سے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ڈر لگ رہا ہے، نہیں کھڑے ہوں گے تو بھائی کس کے پاس جا کے وہ ڈس دے، کاٹ دے۔ اکرام جو ہے وہ جو عزت احترام ہے، وہ اس کے پیش نظر نہ جلب منفعت ہو، نہ دفع مضرت ہو، نہ سامنے ہو، ہر وقت اس کا اکرام، عزت کا نام، عزت سے نام لیا جائے۔ یہ جب آدمی تواضع سے متصف ہوتا ہے، تقوی اس کے اندر ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو سے جوڑ دیتے ہیں، اللہ اسے کام لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کہتے ہیں کہ اکرام کرنا ہے، اکرام لینا نہیں ہے۔ اکرام مسلم ہے نا، اکرام کرانا سے اکرام کرنا، کرانا، اکرام کرنا ہے، کرانا نہیں ہے۔ کوئی کر لے تو اس کی سعادت مندی ہے، وہ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چاہنا نہیں ہے میرا اکرام لوگ کریں، جیسا میں مولانا ہوں، میں پرانا ہوں، قدیم ہوں، بڑی قربانی میں نے دی ہے، اور میں ماشاءاللہ شورا میں ہوں، فیصل ہوں، بھلا ہوں، چنی ہوں، چنا ہوں، لوگ میرا اکرام کرے، تو یہ خطرے کی بات ہے۔ ہمارے کام میں کہتے ہیں کہ حیثیت مٹانا ہے، حیثیت بنانا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حیثیت بنانا، مٹانا ہے۔ نبی کا کیا مقام ہوتا ہے، کتنا اونچا ہوتا ہے، اللہ کے بعد نبیوں کا، اور سارے نبیوں میں ہمارے نبی سب سے اعلیٰ اور افضل، لیکن آپ نے اپنے کو کتنا نیچے لا کر لوگوں سے بات کی ہے۔ ہم سب نے پڑھا ہے کہ آپ مجمع میں بیٹھتے تھے، صحابہ کے درمیان میں، شروع میں خاص طور سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ گئے ہیں، تو آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے، نبی کا غلام کون ہے، اتنی سادگی کے ساتھ۔ جب ہجرت کر کے آپ آ رہے تھے ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تو لوگ حضرت ابو بکر سے مسافر کرنے لگ گئے کہ ابو بکر کو نبی سمجھ رہے تھے۔ ابو بکر نے سوچا کہ صاحب لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اب کس کس کو بتاؤں میں کہ نبی آپ ہیں، میں غلام ہوں۔ اس لیے انہوں نے آقا کے اوپر چادر کی، چھاؤں کی، چھتری جسے کہتے ہیں، تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ نبی ہے، یہ نبی کا غلام صحابی ہے۔ ایسی سادگی۔ جب بار بار یہ ہونے لگا تو صحابہ نے آپ کے لیے چبوترا سا بنایا، ذرا سا اونچا، اس پر کوئی چادر وغیرہ بچھائی ہوگی، اس پر اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، اور صحابہ آپ کے سامنے، آنے والے کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ صحابہ کے، یہ اللہ کے نبی کے غلام اور صحابہ ہیں۔ یعنی آپ نے عملاً سکھایا ہے ایک آدمی کو عبدیت والی زندگی، تواضع والی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بڑائی بالکل نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہماری دعوت کس کی ہے بولو؟ کس کی دعوت بھائی؟ عبدیت کی دعوت، بندہ بننے کی دعوت۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اس میں خود جو ہے تواضع ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں،
میں بھی تمہارا ایک فرد ہوں. میں یا قومی، اے میری قوم، یعنی تم میرے میں تم سے، تم بھی جس قوم سے میں بھی اسی قوم سے ہوں. میرا کوئی مقام بہت بلند نہیں ہو گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبوت رسالت کی وجہ سے نبی کا مقام بلند ہوتا ہے، لیکن نبی کہہ رہا کہ یا قومی، میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ اللہ کی عبادت ہے. تو ہم بندگی کی دعوت دیں اور ہم خود بندے نہ بنیں، ہم بڑے بن جائیں، اللہ کو کیسے پسند ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال، آگے بولو، اننی من المسلمین. دعوت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ کا کام، نبیوں کا کام، اولیاء اللہ کا کام، صحابہ کا کام، دعوت بہت بڑا کام ہے. تو دعوت کی وجہ سے آدمی اپنے کو بڑا سمجھ لے، یہ بڑی خطرناک بات ہو جائے گی. دعوت بڑا کام ہے. اس لیے کہتے ہیں دعوت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو اور صفت بھی ہو. وعمل صالحا، خود بھی دعوت دینے والا عمل کر رہا ہو اور اس کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، یہ کہہ کر بھئی میں بھی ایک ادنا مسلمان، میں بھی تمہارے جیسا ایک مسلمان. تو اور میرے دوستوں میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دعوت میں آدمی کے اندر صفات مطلوب ہیں. باتوں سے لوگ وقتی طور پر متاثر ہوتے ہیں، لیکن دعوت دینے والے کی بات میں اور عمل میں جب تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے اور دونوں میں جوڑ نہیں ہوتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں بھی باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن زندگی ویسے نہیں ہے جیسے یہ کرتے ہیں. ایسے لوگ متاثر نہیں ہوتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن باتوں کی امت کو اور صحابہ کو براہ راست دعوت دی، ہم سب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو کہا اس کو اعلیٰ پیمانے پر کر کے دکھایا. نہیں، جو دعوت دی آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اب میں دو تین مثال لیتا ہوں. آپ نے نماز کی دعوت دی، امت سے کہا 5 وقت کا نماز پڑھ لو، کامیابی. لیکن آپ دن میں 8 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے. کتنی؟ 8-9 وقت کی نمازیں. 5 نمازیں تو ہیں فرض نمازیں. تہجد کبھی آپ کا چھوٹتا نہیں تھا. اشراق، چاش، اوابین کی نمازیں پڑھتے تھے. یعنی کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ لیا نہیں، اہتمام تھا، فرضوں کی طرح اہتمام تھا. تہجد کا خاص طور سے زندگی میں کبھی تہجد آپ کا نہیں چھوٹا ہے. تو آپ نے امت سے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، فرض ادا ہو جائے گا، کامیابی مل جائے گی. لیکن آپ نے 8 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں. امت سے کہا کہ 1 مہینے کے روزے رکھو، فرض رمضان کے. لیکن آپ کا کوئی ہفتہ بغیر روزوں کے نہیں گزرتا. جمعرات، جیسے آج جمعرات ہے، جمعہ ہے، کل جمعرات گزرا، جمعرات اور پیر کا روزہ آپ اہتمام سے رکھتے تھے. ایام 20 چاند کی 3 تاریخیں 13، 14، 15 ہمیشہ آپ روزہ رکھتے تھے. شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. آخر میں 2-1 روزے چھوڑتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے. پورا مہینہ رمضان کی طرح شعبان کے روزے رکھتے تھے. گھر میں آتے تھے، پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملتا تھا ہاں، تو کھا لیا کرتے. نہیں ہے تو کہتے میرا روزہ ہے. گھر میں کھانا نہیں ہے، روزے کی نیت کر لی. کتنے روزے رکھتے تھے. امت کو مال خرچ کرنے کو فرمایا، زکات دے دو،
قربانی کر لو، صدقے فطر نکال لو، یہ ضروری ہے. لیکن آپ نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے کہ آپ پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. نبی پر زکوٰۃ فرض ہوئی کبھی؟ مال ہی نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ اتنا خرچ کیا. آپ کے در پر کوئی سائل آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. ہمارے کہتے ہیں نا، دے دے دلا دے دکھا دے. ہے تو دے دیا، نہیں ہے تو دینے والے کا در دکھا دیا یا کسی سے دلا دیا. کسی شاعر نے کہا ہے عربی میں، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم. آپ نے کبھی لفظ لا، عربی میں لا کیا معنی ہے؟ نہیں. لفظ لا کبھی نہیں کہا آپ نے، آپ کی زبان سے نہیں نکلا. آگے کہتا ہے کہ تشہد میں لا ہے، اشہد ان لا الہ. اگر تشہد کا لا نہ ہوتا تو آپ کی زبان پہ کبھی لا آتا ہی نہیں تھا. وعدہ کرتے تھے بھائی آپ اس وقت نہیں، فلاں وقت آ جانا، آپ کا کام پورا کر دیں گے. کبھی منع نہیں کرتے تھے. اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ آپ کی وفات کے وقت میں آپ کے گھر میں چراغ تھا، لیکن چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا. ایک یہودی کے گھر سے علی مانگ کر لائے تھے، جو بھی کچھ تیل بھی. آپ نے قربانی کی بات کہی تو قربانی اتنی دی کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی 3 باتیں ہیں، ڈر بھی ہے، بھوک بھی ہے، سردی بھی ہے. دشمن کا ڈر ہے اور سخت سردی ہے، کڑاکے کی سردی، دان بج رہے ہیں، اور سردی اور بھوک اتنی ہے کہ پیٹ جا کے پیٹ کو لگ رہے ہیں فاقے. ذرا پیٹ میں پڑے تو گرمی بھی تو آئے. تو صحابہ نے آ کر چادر دکھائی اٹھا کے کہ پیٹ پر پتھر بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر نہیں کی فاقے پر، فاقہ برداشت کرو، صبر کرو، بلکہ آپ نے اپنی چادر مبارک اٹھائی تو آپ کے پیٹ پر کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر. وہاں اب تقریر کی ضرورت ہے؟ وہاں جو قائد ہے، جو رہنما ہے، جو کہہ رہا ہے کہ قربانی دو، وہ سب سے زیادہ قربانی دے رہا ہے. ظاہر ہے کہ سامنے والے کیا بولیں گے؟ یہ نہیں کہ صاحب سب سے قربانی دے لو، آپ آرام سے رہو. تو اور میرے دوستوں اور بھائیوں، تبلیغ عملی مؤثر ہے. قول تو بعد میں ہے، قول کی ضرورت بھی ہے، لیکن عملی جو دعوت ہے وہ زیادہ مؤثر ہے. ہم یقین کی بات کرتے ہیں، کلمہ، نماز، ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ یقین دائی کا ہونا چاہیے، ہوتا ہے. دائی حالات سے متاثر نہیں ہوتا ہے. سامنے والا جتنا چاہے متاثر کرنے کی کوشش کرے، لیکن دائی دنیا کے اسباب سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس کی نگاہ اللہ پر. ہم کس سے سنتے ہیں، سناتے ہیں. ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے اور رستم نے حضرت پر روب ڈالنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے سارا سامان کیا تھا. فوج ہے، ہتھیار ہیں، اور اس کا تاج ہے، اس کا تخت ہے، لیکن متاثر ہوئے؟ وہ نہیں متاثر ہوئے، بلکہ مؤثر بنے. اس نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو چاہے ضرورت پر آئے ہوں گے، آپ کی جو ضرورت ہے لے لو، چلے جاؤ. مال چاہیے، زمین چاہیے، مکان چاہیے، آپ کی جو ضرورتیں لے لو، جا کے آرام سے رہو. اپنے پیروں پہ کلہاڑی نہ مارو ہم سے مقابلہ کر کے، اس لیے کہ رستم کے فوج سے لڑنا پہاڑ پہ سر مارنا ہے. اب جاؤ آرام کرو. لکھا ہے کتابوں میں، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ما جینا لکی ناخذ ولکن جینا لکی نعطی. ہم لینے کے لیے نہیں آئے ہیں،
کیا کرنے آئے ہیں؟ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی، کیا یہ ٹیچر ہم کو کیا دے گا؟ ٹٹو پر بیٹھ کر آیا ہے، خچر پر، قد چھوٹا ہے، کپڑے پیون لگے ہوئے ہیں، نیام پھٹی ہوئی ہے، دینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ بتایا جو دینا ہے ان کو، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی آئے نہیں ہیں بلکہ بھیجے ہوئے ہیں۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی، اللہ کے بندوں کی غلامی اور بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تم بندوں کی عبادت کرتے ہو، مخلوق کی عبادت کرتے ہو، چاند و سورج کی پوجا کرتے ہو۔ پتا نہیں جب آدمی اللہ سے ہٹتا ہے کس کس کی پوجا کرتا ہے؟ نہیں، لوگ شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں، بندروں کی، سانپ و بچھو کی، پتہ نہیں کس کس کی پوجا لوگ کرتے ہیں۔ جس سے ذرا نفع نظر آتا اس کی پوجا، جس سے ذرا نقصان ہے اس کی بھی پوجا، اس کی بھی عبادت۔ تو کہا کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی غلامی میں داخل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر، ایک روایت میں تو ہے کہ دنیا ہی کی وسعتوں میں لے جانے کے، ایک روایت میں آخرت کی وسعتوں میں لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا والوں کی دنیا کیا ہے؟ ایک بارش کی ہے، پیٹ اور شرمگاہ کی حاجتیں خواہشیں پوری ہو جائیں کہتے بہت مزے کی زندگی ہے، بس اتنی ہی زندگی ان کی ہے، دنیا ہے۔ وہ نہ محبت کو جانتے ہیں، نہ عزت کو جانتے ہیں، نہ برکت کو جانتے ہیں، نہ چین کو جانتے ہیں، نہ سکون کو جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان سے ختم ہو گئی، بس کھانا ملے، خواہش پوری ہو جائے، بس زندگی کامیاب ہو گئے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، دھرم ہیں، ان سب کے ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف میں لانے کے لیے آئے۔ انصاف ہی میں، اسلام ہی میں عدل ہے، انصاف ہے، امن ہے اور سلامتی ہے، اور کہیں نہیں ہے۔ تو داعی جو ہے وہ دنیا والوں اور دنیا والوں کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے سامنے اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے، جو اللہ کی قدرت سے متاثر ہو، لوگوں سے کیا متاثر ہوگا؟ وہ ساری دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی پینے کو دیتے؟ بولو دیتے؟ کیا قیمت ہے؟ پھر متاثر ہونے کی کیا بات ہے؟ کسی کی طاقت سے، کسی کی سیاست و حکومت سے، کسی کے مال و دولت سے، کسی کے سونا چاندی زر اور زور سے متاثر ہو جائے، وہ داعی کہاں ہے؟ تو اگر میرے دوستو اور بھائیو، یقین میں سب سے اونچے ہے، حالات جتنے چاہے نظر اللہ پر، کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ داعی حالات سے متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ حالات کو وہ حالات میں محنت کر کے حالات اللہ سے بدلوانے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ میرا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، توکل، تقوی۔ آپ غار ثور میں چھپے ہیں ہجرت کے موقع پر، دشمن تلاش کرتے پہنچ گئے، اور دو دشمن باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہا کہ صاحب دیکھو اس غار میں تو چھپے ہیں کیا؟ یہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ الا تدری الی بیت ھذا العنکبوت، ارے اس میں چھپیں گے، مکڑی کا جالا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وَإِنَّهَا لَأَقْدَمُ مِن مِيلَادِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگ مجھے ایسا رہا ہے
یہ مکڑی کا جالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، تم گھر اس میں چھپے، دماغ خراب ہے؟ سر پہ پہنچے، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، ابو بکر جاگ رہے تھے، آپ کے گود میں اللہ کے نبی کا سر مبارک تھا، حضرت ابو بکر سن لیا تو سارے کے انسان ہیں، خوف ہوا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلے، اللہ کے نبی جاگے، پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی دشمن سر پہ آ گیا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، خدا نہ خواستہ ذرا نیچے آ کر جھانک کر اگر دیکھ لیں نظر آ جائیں گے، دشمن ہے، ہتھیاروں کے ساتھ آیا ہوگا۔ ڈر میرا مجھے نہیں ہے، آپ پر مجھے خطرہ ہے، کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا تو پھر دنیا میں دین کہاں سے چلے، ایمان کہاں سے پھیلے گا؟ اس وقت نبی ہی وہ بات کہہ سکتے تھے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ تیسرا اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے جو ابو بکر تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے۔ کتنی خطرناک حالات پیدا ہو جائے لیکن جب نگاہ اللہ پر ہوتی ہے تو آدمی متاثر نہیں ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں کھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا قلزم میں بنی اسرائیل کو لے کر گئے تھے، جب جانتے ہیں فرعون نے پیچھا کر کے پہنچ گیا اور سامنے سمندر آ گیا، اب نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے جا سکتے ہیں، دونوں طرف موت ہے، فرعون ہتھیاروں کے ساتھ فوج کے ساتھ ہے، سامنے سمندر، ڈوب مریں گے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جن کا یقین کمزور تھا انہوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لم، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، کم سے کم وہاں ہوتے مصر میں تو غلامی کی زندگی جی لیتے، زندہ تو رہتے، یہاں آ کر نہ غلامی کی زندگی نہ آزادی کی زندگی، موت سامنے آ رہی ہے نظر۔ نبی نے کیا کہا فرمایا تھا؟ جملے ہے قرآن، کلا، کلا کا تو کون سا کلا؟ یہ ہاں کلا کے معنی آتے ہیں عربی میں ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ یعنی موت حیات کا مالک کون ہے؟ بولو، اللہ۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ، اللہ نہیں اللہ ہی، کیا بولو؟ اللہ ہی بولے تو کام بن جائے، اللہ بھی بولے تو ایمان گیا۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی محیی ممیت ہے، اللہ ہی معز و مذل ہے۔ ہماری دعوت ہے نبیوں کی، کلا ان معی ربی سیہدین۔ کیا جملے ہیں قرآن کے، ان تاکید کے لیے، معیہ میرے ساتھ، میرا رب ہے، ان معی ربی۔ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ رب کے معنی دو روٹی دینے والا، دو وقت کا کھانا دینے والا۔ رب کہتے ہیں ہر مخلوق کی جس وقت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو اپنی شان کی دبا سے پورا کرنے والا۔ ڈر ہے تو خوف ہے امن دینے والا، بھوک ہے تو کھانا دینے والا، سردی ہے تو گرمی لانے والا، اس ذلت کے نقشے ہے تو عزت دینے والا۔ جس وقت جس مخلوق کی جو حاجت ہے وہ پورا کرنے والی ذات رب ہے۔ ڈر ہے نا، ڈرو نہیں، امن ہے، اطمینان سے رہو۔ ان معی ربی سیہدین۔
عربی میں دو لفظ آتے ہیں، عربی جاننے والوں کو معلوم ہے، سین اور سوفا مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ سوفا داخل ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں کام ہوگا، سوفا آکلو، سوفا اذهبو، سوفا آتی، تھوڑی دیر میں آؤں گا، تھوڑی دیر میں کھاؤں گا، تھوڑی دیر میں جاؤں گا۔ اور سین بولیں گے ساذهب، سآکل، ابھی کروں گا، ابھی، دیر نہیں، تاخیر نہیں، ابھی ہوگا یہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی مجھے راستہ دکھائیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آرام سے رہو۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، یقین اللہ کی ذات پر، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا۔ امیدوں کا تعلق صرف اللہ سے، خوف کا تعلق صرف اللہ سے۔ ڈرنا بھی اسی سے ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے، محبت بھی اسی سے ہے، یقین بھی اسی پر ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آدمی کو ہر حال میں چلاتی ہیں، گھبراتا نہیں ہے۔ ہمارے ذمے تین کام ہیں، ایک دعوت، اور دعوت بھی اچھی نیت سے، نیت اچھی ہو، اور صحیح ترتیب سے دعوت۔ دعوت عمل ہے، اچھی ترتیب سے، اچھی نیت سے ہو، باقی دعوت کے ثمرات، برکات، نتائج، اس کا پھل کون نکلتا ہے؟ اللہ۔ ایک مثال سمجھنے کے لیے، کسان کیا کرتا ہے؟ اپنے کھیت پر مناسب وقت میں مناسب محنت کرتا ہے، اسے ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اور مناسب دانہ لے جا کے ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، اس کا کام ہو گیا۔ اب کیا کہتا ہے؟ اللہ میرا کام ہو گیا، باقی کون کرے گا؟ زمین پھاڑ کر دانے کے اندر سے پوپل کون نکالتا ہے؟ کسان نکالتا ہے، اللہ نکالتا ہے۔ اس پوپل کا تنا بنتا ہے، تنا کون بناتا ہے؟ تنا میں ڈالیاں کون لگاتا ہے؟ ڈالیوں میں پتے کون لگاتا ہے؟ پتوں میں پھول کون لگاتا ہے؟ پھولوں میں رس، پھولوں میں پھل کون لگاتا ہے؟ پھلوں میں رس کون بھرتا ہے؟ اور رس کو میٹھا کون کرتا ہے؟ یہ سارا اللہ کا کام ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، تبلیغ و دعوت کا کام ایسے ہی ہے۔ ہم محنت کریں، صحیح محنت کریں، صحیح ترتیب سے کریں، صحیح نیت سے کریں، نتیجہ اللہ کو جب منظور ہو اللہ نکالے گا، مایوسی نہیں ہے۔ اگر مایوسی ہوتی تو اللہ کے نبی طائف مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں، امیدوں کے ساتھ گئے تھے۔ یہ تین فلاں سردار ہیں، اور میرا جو ہے یعنی حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ، جو آپ کی داعیہ تھی دودھ پلانے والی، وہ بھی ان کا قبیلہ کہتا ہے، یہ بھی ایک نسبت ہے وہاں طائف میں۔ لیکن ہوا کیا؟ اما جان نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، احد کے میدان میں جو آپ پر حالات آئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ کا مسرا بنایا گیا، عبداللہ بن جحش، زینب بنت جحش جو آپ کی ازواج مطہرات میں، ان کے بھائی وہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور اس سے آگے اللہ کے نبی خود زخمی ہو گئے، آگ کا دندان مبارک شہید ہوا، سر میں خود کی کڑیاں گھسی، اتنا پہاڑ غموں کا آپ پر آیا۔ اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت آپ پر زندگی میں آئی دعوت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ، وہ دن تو بہت تکلیف کا، غم کا اور مصیبتوں کا تھا، لیکن میری زندگی میں اس سے بھی زیادہ جو مجھے غم ہوا ہے وہ طائف میں ہوا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں سب سے پہلے یہی طائف کا واقعہ لکھا، ہم جو پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر پتھر کی بارش ہو رہی تھی جیسے جمر عقبہ۔ جمر عقبہ جانتے ہیں نا؟ حج پہ کون کون گئے؟ کون کون گئے؟ چند لوگ ہی گئے کیا؟ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔
جمرات پر 3 جمرے ہیں، اس پر جو حاجی جو کنکریاں مارتے ہیں، جمر اولا، جمر وسطی، جمر عقبہ. ہمارے یہاں بڑا شیطان بولتے ہیں اس کو، چھوٹا شیطان، بیچ کا شیطان، بڑا شیطان. شیطانوں پہ کنکریاں مارتے ہیں، اس کو جمر عقبہ کہتے ہیں، جو آخر میں ہے. 10 تاریخ کو سب اسے مارتے ہیں، پھر تینوں کو مارتے ہیں. جمر عقبہ پر جیسے حاجی چاروں طرف سے پتھر مارتے ہیں، ایسا میرے اوپر چاروں طرف سے پتھر کی بارش ہو رہی تھی. بدن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا پہاڑوں کے فرشتوں سمیت، آ کے کہا اللہ کے نبی آپ نے ان سے جو گفتگو کی، انہوں نے جو آپ کو جواب دیا، اور پھر انہوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، سب اللہ نے دیکھا ہے، اور اللہ سے ہم اجازت لے کر آئے ہیں، آپ جو حکم کریں کہ ہم کرنے کو تیار ہیں. یہ فرشتہ پہاڑوں کا دونوں کو ملا دے گا، بستی کو چکی کے 2 پارٹ میں جس طرح دانا پس کر وہ آٹا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسا ختم کر دیں. اللہ کے نبی نے عجیب وہ دعا ہے نا، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس الی من تکلنی. لمبی دعا ہے. کہا کہ اللہ میں ہی کمزور ہوں، جیسے دعوت دینی تھی جیسے نہیں دے سکا شاید. پھر کہا کہ جبرائیل یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری بات سمجھیں گے اور میرا دین قبول کر کے ایمان میں داخل ہوں گے، اور مجھے ان سے نا امیدی نہیں ہے. آپ نے بد دعا نہیں کی، اور آپ نے جو ان کے حق میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں کہا جس سے پتا چلے کہ آپ ان سے مایوس ہو گئے. محمد ابن قاسم ثقفی نام سنا ہے نام نے، قبیل ثقیف طائف میں رہتا تھا، اسی کا ایک فرد ہے محمد ابن قاسم ثقفی. وہ ہند و سندھ آیا، اور ان کی محنتوں سے پورے بر صغیر میں، جس میں پہلا جو ہندوستان آزادی سے پہلے تھا نا، پڑوس ہے، بنگلہ دیش ہے، ہمارا ہے، وہ یعنی بھوٹان ہے اور بھوپال ہے، برما، یہ سارا ایک ملک تھا، اس کو بر صغیر کہتے ہیں. یہ سب ان کی محنتوں سے ایمان میں آئے. آج ہم بھی انہی کی محنتوں کی برکت سے آج جو کولار ضلع کے اجتماع میں اتنے مسلمان، اتنے خواص، اتنے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ دائی کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذمہ محنت ہے. نتیجہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کا. نتیجہ بھی اگر ہمارے ذمہ ہوتا تو مایوسی سمجھ میں آتی ہے. بھئی نتیجہ نہیں نکال سک رہے، کیا کرنا، کیا کرنا؟ ارے نتیجہ ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، محنت ہمارے ذمہ ہے، کام کرو کام کرو. نتیجہ جب اللہ کو، اللہ کے علم میں ہے، دیر سویر اللہ نکالیں گے، ضائع نہیں ہوگی محنت. محنت کی نتیجہ نکل گیا، کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے ہوتا کیا ہے؟ نتیجہ اللہ نکالیں گے، محنت ہم کریں گے، نتیجہ اللہ نکالیں گے. اگر ہماری زندگی میں ہماری محنت کے بعد کوئی اچھا نتیجہ سامنے آ گیا تو کہنا اللہ تیرا شکر ہے، تو نہیں کیا، ہمارے سے کچھ نہیں ہوا، کرنے والی ذات تیری ہے. ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جلد ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 21 سال، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 8 سال مدینہ منورہ کے، 21 سال محنت کے بعد مکہ فتح ہو رہا ہے 8 ہجری کو. کتنی ہجری کو؟ کون سے مہینے میں؟ کون سے مہینے میں؟ شوال میں، رمضان میں. بدر بھی رمضان میں ہوا، مکہ بھی رمضان میں فتح ہوا ہے. اسے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ جیسے دعوت کا، عبادت کا ہے، دعوت کا بھی ہے. مکہ فتح ہوا رمضان میں، بدر پیش آیا وہ بھی رمضان میں ہے. تو آپ 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں.
ایک صحابی کی ہاتھ میں جھنڈا تھا، انہوں نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج دکھائیں گے مکے والوں کو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، حضور کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کا بدلہ لیں گے، آج خون کی ندیاں بہائیں گے۔ حضرت سمیہ، حضرت خباب و خبیب، عمار و یاسر، حضرت بلال، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سب دکھائیں گے آج۔ اس جملے میں وہ ساری باتیں آ گئی، اليوم یوم الملحمہ، ملحمہ۔ تو آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کی بیٹی کو دے دیا اور فرمایا اليوم یوم المرحمہ۔ آج کیا دن ہے؟ ملحمہ نہیں ہے، مرحمہ ہے، رحم کا دن ہے، کرم کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، معافی کا دن ہے، بدلہ نہیں لیں گے، یہ تو فرمایا۔ اور پھر آپ کی زبانی مبارک پر جملے تھے جو قیامت تک آنے والے دین کے کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ لا الہ الا، یہ ایک اکیلا اللہ معبود ہے، اس نے اپنے بندے کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کیا، اسی نے تنہا تمام فوجوں کو اسی نے شکست دی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ 23 سالہ مجاہدے، طائف کا واقعہ، شعب ابی طالب کا واقعہ، مکے میں کیا کیا آپ کے ساتھ ہوا، بدر میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، تبوک میں کیا ہوا، حدیبیہ سے کیسے واپس کیے گئے، گھر میں فاقے کیسے آئے، یہ ساری جو قربانیاں ہیں یہ قربانی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اے اللہ، تو نے پورا، تو نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، یہ بتایا ہے کہ ساری بڑی بڑی قربانی دے لو، لیکن کبھی یہ نہ کہو کہ میں نے کیا، میں نے کیا، یہ میں جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جو پہلا گناہ ہوا ہے، پہلا گناہ جو سب سے پہلے ہوا ہے وہ انا والا ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا انا انا انا، اللہ اکبر، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم خاک سے اور میں آگ سے۔ آگ بہتر ہے کہ خاک بہتر ہے؟ شیطان کہتا خاک نہیں، آگ بہتر ہے۔ آگ کو اب جلائیں نیچے تو کہاں اوپر جاتی ہے، اس کے شعلے اوپر جاتے ہیں نا، اور مٹی کو، خاک کو اوپر اڑاؤ تو نیچے آ جاتا ہے وہ۔ تو میں اوپر جانے والا، یہ آدم نیچے جانے والا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں آدم کو سجدہ کروں؟ یوں کہا جا سکتا ہے اگر تعبیر مناسب ہو تو گویا کہ اے اللہ آپ حکیم ضرور ہیں، لیکن اس وقت آپ کا جو حکم لگتا ہے حکمت سے خالی ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ کو پٹی پڑھا رہا ہے، اللہ کو جو سکھا رہا ہے۔ تو گویا کہ اس نے اپنے کو اعلیٰ اور افضل سمجھا، یہ نہیں دیکھا کہ صاحب حکم دینے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ خراق سے تو آگ سے ہو، لیکن حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی ذات کو دیکھا کہ میں بہتر ہوں، چنانچہ انا کہا، وہیں سے مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا، راندے درگاہ کر دیا گیا۔ اللہ کو انا پسند نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک تو کارگزاری ہے کہ صاحب ہمارے ضلع میں، تعلقوں میں، زونوں میں، بستیوں میں کیا کام ہوا، کتنی 4 مہینے کی ضلع کی جماعتیں نکلی، کتنی بستیوں میں ماشاءاللہ اذان نماز شروع ہو گئی، 5 عمل شروع ہو گئے، چلنے والے، 4 مہینے والے اور 3 دن دینے والے کتنے ساتھی ہیں۔ یہ بھی ایک کارگزاری ہونا ضروری ہے تاکہ کام بڑھے، لیکن کام بڑھنے کے ساتھ کام کرنے والا بھی تو بڑھے۔ کام کرنے والے میں تو صفات آئے،
اللہ سے تعلق پیدا ہو. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ کام ہضم ہو رہا ہے. یہ آدمی کھانا کھاتا ہضم ہوتا نا تو بھی فائدہ ہے. ہضم میں الٹی ہو گئی, 10 لگ گئے, لوز موشن ہو گئے, کھایا بریانی لیکن کوئی ہضم نہیں ہوا. اس طرح فرمایا کہ دعوت ہضم ہو رہی ہے, اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی میں انابت بڑھ رہی اللہ کی طرف, عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہو, سنت کی عظمت دل میں پیدا ہو رہی ہو. اللہ کے نبی کی کہ سنت ایک ایک ادا, چاہے وہ سنت موقدہ ہو, سنت غیر موقدہ ہو یا مستحب ہو, وہ زندگی میں لانے کی فکر ہو. خلوت میں بھی, جلوت میں بھی, اندھیروں میں, اجالوں میں آدمی اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. یعنی کہ سب کے سامنے تو ایک نقشہ ہے اور تنہائی میں تو دوسرا نقشہ ہے. کہنے میں کچھ ہے, کرنے میں کچھ ہے. کمائی میں فرق پڑ جائے, ایک ایک پائی کمائی کی جو ہے وہ حلال ہو جائے, حرام سے اجتناب کرے. میں رات میں عرض کر رہا تھا عمومی بات میں, حلال کمائی کے پیسوں سے برے جانور کا گوشت حلال نہیں ہوتا ہے, اس طرح حرام پیسوں سے بکری کا گوشت حلال نہیں ہوتا ہے. بکری حلال ہے, مرغی حلال ہے, بکرا حلال ہے, لیکن پیسے حرام کے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے گوشت کھا کے خرید کے کھا رہا آدمی, ظاہر ہے کہ وہ حلال ہو جائے گا. حرام پیسوں سے خریدا ہوا گوشت. حرام سے پوری طرح بچنا, بلکہ مکروہ سے بچنا, مکروہ تحریمی تنزیہی سے بچنا, خلاف اولا کاموں سے بچنا. کہیں پڑھ رہا تھا میں, ایک بزرگ گزر رہے تھے مہمان کی حیثیت سے, دیکھا چلتے چلتے جوتا جو ہے وہ الٹا پڑا ہوا ہے, نیچے کا حصہ اوپر, اوپر کیسا نیچے, سمجھ میں آ رہا؟ تو وہ دور پڑا ہوا تھا, وہ گئے اور جا کے اس کو ٹھیک کر دیا, سیدھا کر دیا. تو میزبان نے پوچھا حضرت اس کی کیا ضرورت تھی, ہم کر لیتے, بعد میں کر لیتے, آپ نے یہاں سے وہاں جا کر جوتا ٹھیک کر دیا. کیا جواب تھا انہوں نے؟ ایسے اللہ والے ہوتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. انہوں نے کہا کہ جوتے کا تلا اوپر ہونا اور میری باپ کی طرف جوتے کا تلا ہو مجھے پسند نہیں ہے, تو جوتے کا تلا اللہ کی طرف ہو کیسے پسند آئے؟ آسمان کی طرف ہے نا, الٹا ہو گیا جوتا, تو نیچے کا حصہ اوپر اللہ کی طرف ہوگا, یہ مجھے پسند نہیں ہے, اس لیے میں نے جلدی سے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. یعنی کہنا یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے آداب کا لحاظ, سنتوں کا لحاظ, ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو زندگی میں لا. یہ نہیں کہ صاحب سنت ہی تو ہے, مستحب ہی تو ہے, چھوڑو چلتا ہے. جیسے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا, پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک بچہ مکتب میں پڑھنے والا نواقض وضو جانتا تھا, 8 نواقض وضو ہیں, تو اس نے نماز سلام پھیرنے کے بعد کہا چچا آپ کا وضو ٹوٹ گیا. بیٹا چلتا ہے, زور سے تو نہیں ہے نا, ہوا آہستہ نہ نکلی ہے, زور سے نکلے آہستہ نکلے, بو آئے نہ آئے, لیکن ہوا نکلے تو وضو گیا. چلتا ہے, نہیں چلانا, چلتا ہے, چلتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بارے میں آدمی یہ نہیں کہتا چلتا ہے, دین کے بارے میں چلتا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی بریانی بنائے اور بنانے والا 5 اسٹار ہوٹل کا باورچی ہو اور شاندار چاول ہیں, باسمتی یا زیرک سمبا, 2 چاول بنتے ہیں ہم طور سے بریانی, اور ماشاءاللہ پوٹلے کا بہترین گوشت ہے. اب میں مثال دوں کہاں کی,
بندور کا یا ایک کنگل کا بکرا ہے شاندار، اور مسالے بھی زوردار ہیں اور خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے. بیٹھ کے جب کھانے لگے ارے مزہ نہیں آ رہا. ارے کیا ہو گیا؟ نمک نہیں ہے. نمک کی کیا قیمت ہے؟ گوشت بھی شاندار، مسالے بھی، اور ماشاءاللہ چاول بھی پکانے والا بھی ماہر، لیکن صرف یہ کمی نمک کی ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ بریانی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تیسرا میرا دوستو، ایک سنت چھوٹے گی تو زندگی میں مزہ نہیں آئے گا. ایک ایک سنت کو زندگی میں لانے کی فکر کر، عملاً غمی میں، خوشی میں، کمانے میں، کھانے میں، شادی بیاہ میں، سفر میں، حضر میں، سونے میں، جاگنے میں استحضار کر کے. ابھی 2 مہینے پہلے ہم لوگ جو ہے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ جو ہے انگلینڈ گئے تھے، UK. وہاں سے ایک اور ایک ملک تھا، جزیرہ کوئی تھا، وہاں بھی گئے تھے، وہاں بھی اجتماع تھا. پھر واپسی میں مکہ مدینہ 10 دن کا سفر تھا، عمرہ کر کے. تو مولانا ہاتھ دھوتے تھے اور زور سے کہتے تھے الوضوء قبل الطعام بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا حضور کی سنت ہے. یہ نیت کر کے میں ہاتھ دھوتا ہوں. کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے. یعنی سنا کے کرتے تھے. اور ہم سے کہتے دیکھو جو کرو استحضار کے ساتھ کرو، عادت نہیں. عادت تو عادت ہے، عادت کو عبادت بناؤ. آج ہماری عبادتیں بھی عادت بن جاتی ہیں. عادت عبادت بنے تبھی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہے. ہمارے مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے آج کی مصیبت جو بدنیتی نہیں ہے، بے نیتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ بدنیت نہیں ہوتا آدمی، بے نیت ہوتا ہے. بری نیت سے کام نہیں کرتا، بغیر نیت کے کام کرتا ہے، اس لیے ثواب نہیں ملتا ہے، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے. اس لیے فرمایا کہ دعوت کے کام میں لگنے کے بعد آدمی کے دل میں اللہ کے نبی کی سنتوں کی عظمت پیدا ہو جائے. ایک ایک سنت آداب کا لحاظ. مولانا نے کہا تھا کہ مستحب کہہ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور مکروہ کہہ کے لوگ استعمال کر کے کھا لیتے ہیں. نہیں، مکروہ نہ ہے کھاؤ، مستحب نہ ہے چھوڑو. لیکن یہ نہیں سمجھتے مکروہ کس کے نزدیک ہے، مستحب کس کے نزدیک ہے. مستحب کے معنی پسندیدہ. کسے؟ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. تو جو اللہ اس کے رسول کو پسند، چھوڑنا کی اس کو یا کرنا؟ بولو کرنا نا، چھوڑنے کے لیے مستحب. مکروہ کے معنی ناپسندیدہ. کسے؟ اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے، اسے کرنا کی چھوڑنا؟ چھوڑنا، اس لیے کہ پسند نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. تو لہذا ہمارا دین جو ہے سکھاتا ہے اللہ اس کے رسول کو جو پسند ہے وہ کرو، اللہ اس کے رسول کو جو چیز پسند ہے اسے چھوڑ دو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. چھوٹی سی آیت ہے، ساری بات آ گئی ہے. جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور اللہ کے رسول جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. یہی دین ہے. دین کا خلاصہ یہی ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں، تبلیغ کی محنت سے آدمی اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا، اپنی ذاتی بات ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا. دوسرا کون کیا کر رہا ہے، اتنے چیلے لگ گیا، ابھی اس کی زندگی ایسے ہے، اتنا وقت لگا بیرون میں، ابھی اس کے گھر کی شادی ایسی ہے، اس کے گھر کی مستورات کہ بے پردگی کا یہ عالم ہے، اس کی کمائی صحیح نہیں ہے. یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اپنے کو دیکھنا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ میں اتنا پرانا ہوں، میرے گھر کی شادی کیسے ہے، میرے گھر کی مستورات کا پردہ کیسے ہے، میری کمائی کیسے ہے. دین کا تعلق صرف نماز روزہ حج زکات سے نہیں ہے، پیدائش سے لے کر موت تک دین کا تعلق ہے. پیدا ہوتے ہی دین متعلق ہو جاتا ہے. بچہ مکلف نہیں ہے، لیکن بچے کے جو والدین وہ مکلف ہیں کہ بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، اس کو نہلاؤ، پاک صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو. لڑکا ہے لڑکے کے کپڑے پہناؤ، لڑکی ہے تو لڑکی کے کپڑے پہناؤ.
یہاں لڑکی کو لڑکے کے کپڑے، لڑکے کو لڑکی کے کپڑے پہناتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. پوچھنا پڑا لڑکی ہے کہ لڑکا ہے یہ. ہاتھ میں کچھ ڈالتے ہیں، پیروں میں کچھ ڈالتے ہیں، انگوٹھی بناتے ہیں، لڑکے کو لڑکی بنا دیتے ہیں. جب ہے کہ بچپن سے یہ حال ہے تو بڑے ہونے کے بعد تو وہی کریں گے جو ہم نے ان کو سکھایا ہے. اچھا نام رکھو. اللہ کے ناموں میں سے، انبیاء کے ناموں، صحابہ کے نام، اولیاء اللہ کے ناموں میں سے اس کے اچھے معنی بھی، اچھی نسبت بھی، وہ نام رکھو اس کا. خوشی کا اظہار کرو، عقیقہ کرو. یہ سب بڑوں کو حکم ہے. بچہ تو بچہ ہے، وہ لاشعور میں ہے، لیکن بڑوں کو یہ احکام دیے جا رہے ہیں. بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھاؤ، تربیت کرو اس کی. تو دین کا تعلق تو میرے دوستو پیدائش سے شروع ہو جا، بلکہ اس سے پہلے نکاح کر کے اولاد چاہتے ہو تو جس ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا جو تمہاری بیوی بن کر، اس کو پسند کرو تو دین کے اعتبار سے پسند کرو. یہ نہیں کہ اس کا رنگ دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، اس کی خوبصورتی مال کو دیکھ کر نکاح کرو. وہاں سے گویا کہ ہدایات شروع ہو گئی ہیں. ابو الاسود دوالی ایک شاعر گزرے ہیں. وہ اپنے جوان بچوں سے کہتے تھے، بیٹو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تمہارے پیدا ہونے سے لے کر آج تک، اور اس سے تمہاری پیدائش سے پہلے پھر تم پر میں نے احسان کیا ہے. تو بچوں نے تعجب سے پوچھا، ابا پیدا ہو گئے، آپ نے کھلایا پلایا پہنایا، ہماری ضرورتیں پوری کی، اب بھی کر رہے ہیں، یہ احسان تو سمجھ میں آ رہا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کیا اپنے ہم پر؟ تو انہوں نے کہا، بیٹو جب میں نے شادی کا ارادہ کیا تو میں نے عورت کو جو تلاش کیا ہے وہ بحیثیت بیوی کے لیے تلاش کیا ہے، بلکہ میرے بچوں کی ماں کون بن سکتی ہے؟ جس کے گود میں میرے بچے پلیں گے، جس کی سینے سے دودھ پئیں گے، وہ عورت کیسی ہونی چاہیے، بچوں کی ماں کیسی ہونی چاہیے، یہ سوچ کر میں نے تمہاری ماں کا انتخاب کیا ہے. تمہاری ماں کو میں نے چہرہ دیکھ کر، رنگ دیکھ کر، اس کے گلابی رنگ کو دیکھ کر، اور جو ہے اس کی جو ہے ہرنی کی گردن دیکھ کر میں نے نکاح نہیں کیا ہے. یہ احسان ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اولاد کی تربیت جو ہے وہاں سے چلتی ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے سے پہلے. کہ جس جو ماں بن رہی ہے ہمارے بچوں کی، وہ کیسے ہے؟ فاصبر بذات الدین تربت یداک. فرمایا دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ. اس لیے کہ اولاد چاہتے دیندار تو بناؤ، اپنی بیوی کو دیندار دے آؤ. اچھا غلہ چاہتے ہو، اچھے پھل چاہتے ہو، فرمایا اچھا بیج ڈالو، اچھی زمین میں ڈالو. زمین بھی عمدہ ہو، بیج بھی عمدہ ہو، پھر دیکھو تمہارا پھل اور تمہاری کھیتی کیسی آتی ہے. زمین بنجر ہے، قابل کاشت نہیں ہے، بیج بالکل ردی ہے، چاہتے کو صاحب شاندار پھیلا ہے، ایسے ہو جائے. اللہ کی سنت نہیں ہے، عادت نہیں ہے. تو میرا دوستو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس زمانے میں اللہ نے دعوت کی اس محنت سے ہمیں نسبت دی ہے، تعلق دیا ہے، اور دعوت ہمارے اپنے بننے کی نسل ہے. آدمی کو جو نکالا جاتا ہے اللہ کے راستے میں وہ بنے. ہم بھی سے نکلے کہ ہم بنیں گے، ہم دوسروں کو نکالے تاکہ وہ بنے. یہ نہیں کہ صاحب جو ہے ہم ان کو نکالیں گے تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے. زندگی بھر بنتے ہی رہنا ہے. ایک بات ہے جو عمدوں سے ہم پرانوں میں علماء میں کہتے ہیں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد و شیخ، ان کا ایک بیان ہے، آخری زمانے کا بیان ہے، کتابچے کی شکل میں چھپا ہوا ہے، پڑھنے کی چیز ہے. حضرت فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی مقام پر پہنچ جائے، قربانی، صفات اور اخلاق، اصلاح، ہر اعتبار سے علم، فرمایا کسی مقام پر پہنچ جائے وہ اپنی اصلاح اور اپنے بڑوں سے استفادے سے مستغنی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمہ کرنا، ترجمہ کرنا. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم انگریزی سمجھتے ہیں، کنڑ سمجھتے ہیں، اردو بھی نہیں سمجھتے. یہ جگہ میں نے شعر پڑھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا.
لیکن مولانا یہ فارسی ہے کہ عربی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج ہمارا حال عجیب ہو گیا ہے، اردو بھی نہیں سمجھ میں آتی. آدمی کسی مقام پر پہنچ جائے لیکن اسے ہر وقت اس کا استحضار رہنا چاہیے کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ میری اصلاح ہو گئی اب مجھے مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح آدمی کتنا بھی علم میں مقام حاصل کر لے لیکن وہ اپنے بڑوں سے فائدہ اٹھاتا رہے. یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں بن گیا ہوں، لوگ مجھ سے فائدہ اٹھائیں، مجھے کسی سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور آدمی سے ایک بڑا جاننے والا ہے. وفوق كل ذي علم علیم. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا علم عطا فرمایا، ساری جنات و فرشتوں کا علم عطا فرمایا. آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین و آخرین کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا. لیکن اللہ نے قرآن میں نبی سے خطاب کر کے کہا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں، جو بخاری کی دوسری کتاب ہے کتاب الایمان کے بعد، اس میں کتاب العلم کے شروع میں یہ آیت رکھی ہے اور ربی زدنی علما، سورہ طٰہٰ کی، کہ اے اللہ کے ہمارے نبی آپ یہ دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. کون کہہ رہا؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں. نبی کا کیا مقام ہے؟ تو اور میرے دوستو کہیں جا کر یہ دل میں خیال پیدا نہ ہو کہ صاحب ہم تو ماشاءاللہ ہیں ہی، ہو گئے ہیں، اب ضرورت مزید نہیں ہے. اگر یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو آدمی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے. الٹی گنتی جانتے ہیں کیسے؟ 10 9 8 7 6 5 4 پھر پتہ نہیں 0 پہ چلا جاتا ہے. الٹی گنتی. اس لیے استغنا نہیں ہونا. دنیا میں استغنا اچھی چیز ہے، اللہ نے دیا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن دین میں تنافس چاہیے، آگے بڑھنا. حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابوبکر سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں. کیسے آگے بڑھوں، کیسے آگے نکل جاؤں. کبھی جو ہے اکتفا نہیں کیا، قناعت نہیں کی. قناعت دین میں مطلوب نہیں ہے، دنیا میں مطلوب ہے. دنیا میں قانع بنو، دین میں طالب بنو. جتنی طلب ہوگی اتنی ترقی ہوگی. قربانی میں ترقی. 4 مہینے دیے تھے، چلہ دیا. 3 دن دیے، چلہ دیا. 4 مہینے دیے. اب کہو بیرون جائیں گے انشاءاللہ. جائیں گے؟ کہتے مولانا آپ موضوع پر آ گیا ہو. قرآنوں میں یہی تو ہے. قرآن کون ہے؟ جو آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تاکہ پیچھے والے اس کے پیچھے آتے رہیں. جہاں وہاں کھڑے ہوئے پیچھے والے تو نیچے رہیں گے. قرآن آگے بڑھیں گے تو پیچھے والے آگے ہمارے پیچھے آئیں گے. ایک زینے پہ چڑھے، آگے چڑھے تو پیچھے والے دوسرے زینے پر، ہم چوتھے پر، وہ تیسرے پر. آگے بڑھتے رہیں گے. یہاں پیچھے نہیں جانا، آگے بڑھتے رہنا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے صوبے کرناٹک سے اور بنگلور سے اب تک تقریباً 150 سے زیادہ جماعتیں بیرون چلے گئی. 60-70 جماعتیں مستورات کی 2-2 مہینے کی الحمدللہ ہر ضلع سے جا رہی ہیں، اور بنگلور کے ہر جو ہے حلقے سے جا رہے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ پورے ہندوستان سے اتنی جماعتیں بیرون نہیں گئی جتنی تنہا کرناٹک سے گئی. اللہ نے آگے بڑھا دیا. ہمارے بڑوں کی قربانی، ان کی یعنی فکروں کی بنیاد پر اللہ کا احسان ہے. تو اس وقت جو ہے قرآنوں کا مجمع ہے پورے ضلع کولار کا. کولار کا کام بھی بہت پرانا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں ساتھی قربانی کے ساتھی ہیں اور تقاضوں پہ چلنے والے ساتھی، کام کو سمجھے ہوئے ہیں، صحیح رخ سے کام لے کے چل رہے ہیں. تو اس وقت 3 تقاضے ہیں. جن کے 4 مہینے لگے ہیں وہ بیرون 4 مہینے کا ارادہ، اور جن کا مستورات میں چلہ لگا ہے وہ مستورات میں مستورات 2 مہینے بیرون کا ارادہ. اور جو 2 میں نہیں آ سکتے وہ اپنے ملک میں، اندرون ملک میں مستورات چلنے کا ارادہ کریں. یہ 3 تشکیلیں اس وقت عام طور سے جہاں بھی ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں، فجر کی نشست ہوتی ہے پرانوں کی، ان میں درخواست کی جاتی ہے نکلنا. آپ اپنی ترسیب سے نکلیں، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے کے بعد.
پاسپورٹ نہیں ہوتا، بنانا پڑتا ہے، رینو کرانا پڑتا ہے، اور اپنے کاموں کی ترتیب دینی پڑتی ہے، ویزا لینا ہے، سارے کام ہوتے ہیں، وقت لگتا ہے۔ اٹھے بیٹھے آدمی نہیں چلا جاتا ہے بیرون جانے کے لیے، لیکن نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ راستے آسان کریں۔ نیت پہلے ہوتی ہے، پھر حرکت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فضاؤں میں اڑاتے ہیں، ملکوں میں بلکہ بر اعظموں میں خدا پہنچاتے ہیں۔ بنگلور کی جماعتیں، کرناٹک کی جماعتیں کہاں گئی؟ فیجی گئی۔ فیجی کہاں ہے؟ ہاں کہاں ہے؟ بازو ہے، جیسے ملباگل کولار، ہاں اتنی دور ہے، دنیا کا کنارہ ہے جہاں سورج نکلتا ہے۔ اللہ ہم لوگ 3 مرتبہ گئے فیجی، سورج جہاں نکلتا ہے وہاں تک مستورات کی جماعتیں ہیں۔ ویسٹ انڈیز جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک مستورات کی جماعتیں تھیں۔ ہم ویسٹ انڈیز میں نہیں گئے، اس کے قریب گئے، پاناما، کولمبیا، وینیزولا، ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں گئے۔ تو دنیا میں ساری جماعتیں جا رہی ہیں، ہر جگہ جماعتوں کا تقاضا ہے، اور خاص طور سے ہندوستان کی جماعتیں، اور ہندوستان میں بھی کرناٹک کی، بنگلور کی جماعتیں بڑا کام کرتی، بنگلور کرناٹک کی جماعتیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی نگرانی ہے ہمارے اوپر، یہ صحیح نیت سے وہ اللہ نے کام کھولا ہے اور مرجع بنایا ہے ہمارے بڑوں کو، وہ بڑے ہم کو نصیب ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مجمع سے درخواست ہے کہ نیت کریں۔ ان کے 4 مہینے لگے ہیں، ملکوں میں 4 مہینے جائیں، 3 مہینے 4 مہینے کی تیاری کر کے جائیں، اور مستورات میں 2 مہینے اگر چلہ لگا ہے مستورات میں، یا آخری درجہ اگر اشارہ لگا ہے 4 مہینے لگ گئے ہیں، مردوں میں اشارہ لگا ہے مستورات میں، چلہ اندرون میں ملک میں لگائیں گے؟ ہلو بول رہے ہیں لگ اب جس کی نیت ہے ذرا کھڑے ہو کر دکھاؤ کون کون تیار ہے۔ انشاءاللہ جس نے بولا ہے وہ سب کھڑے ہو جاؤ نا۔ تینوں آدمی کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے والے، 2 مہینے والے، اور چلے میں جانے والے، سب کھڑے ہو جاؤ۔ کیا مولانا کیا ترتیب سے بٹھانا ہے؟ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔